ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے، تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں۔ تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ۔ کوئی نعت چلا لیں آپ اور آپ ہو، کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو، بے آباد نہ رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں۔ یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں، ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی سازش ہی کرتے رہتے ہیں، دفع کریں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کب جان چھوڑتی ہیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گئے، ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے۔ فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے، کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے۔ اور یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی غافل ہو کر منہ پھیر رہے ہیں، غفلت میں منہ پھیر کے پھر رہے ہیں، حالانکہ اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ جس کی عمر کل 70 سال ہے، اگر اس نے 35 سے اوپر گزار لی ہے تو پھر اس کے تو حساب کا وقت قریب آ ہی گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ غافل ہے، ابھی بھی دنیا داری کا مد و جزر ہے، ابھی بھی وہی اس کے کیف و سرور ہے۔ فرمایا غافل نہ بنو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ لیکن نا ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور ایک غافل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں نا رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا، میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون،
اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر کر۔ پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کر، جو اصل چیز ہے اس سے بھی ہم ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، اور بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشان، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائے گاہ جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں، اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی، جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی۔ الاشیاء تعریف بھی ازدادیہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی۔ آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کر دی گئی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے، ہلکی سی ہوا بھی لگے، تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پہ آئے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے
چچا اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ کے پھیرنے کے بعد جانے کے بعد تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا. تدبیر بڑی شاندار کی حضرت ابراہیم نے. جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی نا تو آپ نے کلاڑا لیا اور چھوٹے سارے بت کاٹ دیے. ایک ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنا. یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ بھی جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اب رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد آئے تھے مقابلے میں بیٹے, رشتہ دار آمنے سامنے تھے. تو وہاں ایک جملہ ہے تاریخی جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا. ایک تاریخی جملہ ہے یہ محبوب کے دشمن سے عداوت رکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہماری بھائی زمین ہی کوئی نہیں تو کسی کا لٹا کیا ہوگا, جائیداد ہی نہیں تو جھگڑا کیا ہے. جھگڑا صرف اتنا ہی ہے کہ محبوب کے بارے میں کچی بات نہ کرو, کمزور بات. میں اتنی سی بات ہے. کسی نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ محبت دا جھگڑا ہے, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو حضرت عمر فاروق نے بڑا تاریخی جملہ کہا, فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے, حضور آپ حکم کریں. میرا ماموں بھی آیا ہے یہاں لڑنے کے لیے تو آپ مجھے حکم دیں میں ماموں کی گردن لے کے آتا ہوں. آپ ہمیں حکم دے, خود ہم اپنے رشتہ داروں کو ہاتھوں سے قتل کریں گے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک رشتہ وہی ہے جو محمد عربی کی محبت والا رشتہ ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو دشمن پر غصہ ہے. وہ بھی عجیب انسان ہے جسے دشمن پہ غصہ ہی نہ آئے. اللہ نے قرآن میں کہا, میں سورہ توبہ میں آپ کو سنا آیا ہوں کہ فرمایا محبوب یہ منافق تیرے بے ادب ہے, تو اگر 70 بار بھی کہے تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. اللہ سے بڑا تو رحم کرنے والا کوئی نہیں نا, اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا. تو اگر رب کچھ لوگوں پہ جلال کرتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو زیادہ انسان کے نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی انسان ہے, وہ خدا کے بندے. انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ ہو. تو حضرت ابراہیم کو بڑا ہی غصہ تھا. یار آپ تھوڑا سمجھیں, یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بڑی ضرورت ہے یہاں, آپ غور فرمائیں. علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ, خودی ہے طے کے فضا لا الہ الا اللہ. تو اب وہ بت کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کا غصہ دیکھیں, فرمایا میرے رب کے شریک بنتے ہو. حالانکہ بت بنے ہوئے ہیں نا بت. وہ شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے, سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی. یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. تو کہا حضرت ابراہیم میرے رب کے شریک بنتے ہو تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے, پاش پاش کر دیا, اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلاڑا رکھ دیا. تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے. بلایا حضرت ابراہیم کو تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا, بڑے ہی بیوقوف ہونا, ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. بڑے ہی پاگل ہو نا تم, بڑے ہی پاگل ہو. اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا بڑا معبود جس کو تم مانتے ہو نا معاذ اللہ, اس کی گردن پہ میں نے کلاڑا رکھ دیا, اسی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو وہ کہنے لگے بت تو نہیں نا بولتے. تو فرمانے لگے آؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھو, جو بولتا ہے تو پھر قرآن کی آیتیں ارشاد فرما دیتا ہے. اب کافر کا یہ حال ہے کہ دلیل سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اسے آگ میں ڈال دو. آگ جلائی اور
اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا نا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا جل کے. میلوں تک آگ جلائی. کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے. اس لیے کہ نمرود کو پتا تھا بندہ تو ایک ہے پر اس کے پیچھے طاقتیں خدائی ہے. اور آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو. اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے اگر خالی ٹھنڈی ہونے کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، جس ٹھنڈک کو برداشت کیا جا سکے. تو ان کے تو معبود بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ بچا سکے اور جناب ابراہیم کے رب نے انہیں بچا لیا. پھر نمرود کلمہ پڑھ گیا تھا. حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے نا، پڑھ گیا تھا کلمہ. ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے برعکس فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی. دونوں باپ بیٹا تھے نا، تو فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کی. اب یہاں بات سمجھنی ہے. ایک نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے اور ایک کے فیصلے کو قرآن نے ٹھیک قرار ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی ہے اور علم بھی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام شافعی، امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل فیصلے کی قوت اللہ نے سب کو عطا فرمائی. کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا. تو یہ اجتہادی معاملات ہیں. جو جس کے پیچھے بھی چلے گا اللہ اسے راہ ہدایت ہی عطا فرمائے گا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک عدالت اگر فیصلہ کرے تو دوسری میں نظر ثانی کے لیے مقدمہ لے جانے کی اجازت ہے. یہ بھی اس سے ایک بات ثابت ہوتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے. یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا. اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے. جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے. جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا. کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں. جن رسول اللہ کے غلام بنے. تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا. کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے. جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا، اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے. باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ نے انہیں بیٹے دیے، مال دیا، اولاد دی. پھر اللہ نے آزمائش میں ڈالا. چھت گری تو ساری اولاد انتقال کر گئی. جانور، کھیت کھلیان سارے ہی چلے گئے اور وجود میں آبلے پڑ گئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئے. کچھ لوگ معاذ اللہ ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں نبیوں کے بارے میں کہ کوڑ کا مرض ہو گیا. معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں پر ایسے امراض نہیں آیا کرتے. کچھ آبلے پڑ گئے. اتنا محدثین نے لکھا ہے تکلیف میں تھے. ایک دن زوجہ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، دعائی کر لیں اللہ شفا دے دے. تو آپ فرمانے لگے سکھ کتنی دیر رہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا ذرا دکھوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے پھر دعا بھی کر لیں گے. ابھی تو 16-17 سال ہوئے، اتنے سال گزر لینے دو. آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اللہ نے شفا عطا کر دی، اولاد بھی دے دی، سارا کچھ عطا فرمایا. تو اس بات کا ذکر کیا. پھر اس سے آگے چل کے حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا، ذوالکفل، ذوالنون یعنی حضرت یونس کا، اور جناب زکریا کا بھی ذکر ہے.
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے اور دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا. انہوں نے طے در طے ظلمت میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگوں نے لکھا ہے جب بھی انسان کسی مشکل میں پڑ جائے تو یہ کلمے پڑھے، اللہ نجات عطا کر دے گا. اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. پھر اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی انہی آیات میں. آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائے گاہ نہ جانے اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے. آیت نمبر 96 میں پھر ایک دفعہ یاجوج ماجوج کی قوم کا اللہ نے اس کا حال بتایا ہونا میں. آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کو مقدر فرما دے وہی جہنم سے دور ہوگا، اور ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کے لیے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات ہے، اور فرشتے قیامت میں ان کا استقبال کریں گے. اللہ اکبر. سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال ذات سے نوازا اور ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا محبوب جس کو میں نے اپنا مخلوق بنایا ہے، خلق فرمایا ہے، ان سب کی طرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اسی صورت کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا بھی ذکر فرمایا. پھر آگے شروع ہو جاتی ہے سورۃ الحج. اچھا اب ناراض نہ ہوئیے گا، میری رائے ہے، کچھ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا جی فلانا کام نہیں ہو رہا، تو ان کو نہ کبھی سورت بتاتے ہیں تو سورت کا نام بھی نہیں صحیح لے پاتے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی ساری صورتوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو صورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ سورہ ممتحنہ پڑھا کریں، تو کہنے لگے یہ تو میں نے آپ سے سنا ہے. تو یہ تو درست نہیں ہے نا جی کہ ہمیں وہ چیزیں جن کا دروازے کا نام بھی نہ آئے گا تو اندر کیسے داخل ہوگا. اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. سورہ حج شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، فراموش کر دیں. ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس دن محبوب کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور پھر انسانی عمر کے مراحل کا ذریعے استدلال فرمایا ہے. آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر، جو لوگ تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا، اس باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب، اور یہ اس کی ان بد اعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی.
بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ایسے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہ دور کی گمراہی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود، صابی، عیسائی، آتش پرش اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بس یہ دعا کرے اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے، اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے۔ کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئے، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے معتدل بات کرتے ہیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں۔ لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کرے؟ یا اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے پوچھ لے، لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو، توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کرے تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ایک جبر ہے۔ یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کی شکل میں آئے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غریب ملک کے 4-5 لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا۔ رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا، الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں، تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تاریخ جب چل رہی تھی تو منشور دستور کیا تھا؟ اس کو پتہ بیچارے کو کیا، اس کو تو روزی روٹی تو فرصت نہیں۔ تو آپ اس شعبے کے بندے سے بات کریں۔ آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے، کسی ان پڑھ بندے کو پوچھیں گے؟ ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے، اسے پوچھتے ہیں فلانی فلانی بات بتا، تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آ کے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں۔ لیکن ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہیں اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر؟ اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ ایک بڑا سیانا بیانا بندہ ایک جماعت کا، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں۔ کبھی کہا ہے کسی نے
کیا فضول بات ہے، آپ مسلمانوں کے ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں. اور پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے، میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا، تو لمبا سفر طرح فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ کو پونا گھنٹہ گپ شپ لگ جائے. تو اس نے مجھے دیکھ لیا، آ گئے، کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں. میں نے کہا مننا میں وہاں پتا تینوں ہے. یہ جی فلسفہ ہے نا بھائی، جو مانتا میں اس کا پتا مجھے ہونا چاہیے. مانتا میں ہوں اور پتا. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ ہو. کہنے لگے نہیں آپ تو. میں نے کہا حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے. حضور کا علم غیب، وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم غیب. عالم الغیب تو اللہ ہے. اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے. علم غیب اور عالم الغیب میں فرق، تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ہم مانتے ہیں. اب وہ ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے. وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا، کہتا نا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. تو اس لیے سمجھ لیں. اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آئے جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے. تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے، جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی. اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو. تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے، تو چودھری کو دعا. تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو